سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سخت گرمی کا زمانہ ہو، باہر تیز دھوپ ہو، گرم ہوا ہو اور کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن ہو، اندر کا موسم ٹھنڈا، باہر کا موسم گرم، اندر کا موسم آرام دہ اور باہر کا موسم سخت تکلیف. ایک آدمی آ کر دروازے پر کھڑا ہو جائے، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، اب اس کی وجہ سے دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر کی ٹھنڈک باہر جا رہی ہے، باہر کی گرمی اندر آ رہی ہے، تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ اگر آپ کے گھر میں یہ واقعہ پیش آئے تو آپ اس آنے والے سے کیا کہیں گے؟ کوئی صاحب بتائیں مجھے. کہیں گے یا تو اندر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ؟ یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بالکل یہی بات ہم سے اور آپ سے اللہ نے کہی ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. جو ایمان سے محروم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، منکر ہیں، ان کے لیے جہنم ہے. جنت کا موسم الگ ہے، جہنم کا موسم الگ ہے. ایک آدمی نے کلمہ بھی پڑھ لیا، کہنا بھی نہیں مانتا، تو گیا دروازے پر کھڑا، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا کہنا چاہیے؟ بھئی یا تو ادھر آؤ یا ادھر جاؤ. ہم سے اگر کہا جائے ایسا یا تو ادھر آؤ یا ادھر جاؤ تو ہم کیا کریں گے؟ اندر آ جائیں گے یا باہر چلے جائیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہو گیا آج کا پورا بیان. بس اتنا ہی کہا گیا ہے اس آیت میں، اور اتنی ہی بات ہمارے سمجھ میں آ جائے تو کام ہو گیا. زندگیاں گزر جاتی ہیں، اتنی چھوٹی بات نہیں سمجھ میں آتی. ہم مسلمان ہیں نا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہاں، پیدائشی مسلمان، بائی برتھ مسلمان ہیں. ہم اسلام میں پیدا ہوئے. شعوری مسلمان کب بنیں گے؟ فکری مسلمان کب بنیں گے؟ حقیقی اسلام کو کب قبول کریں گے؟ کب تک دروازے پر کھڑے رہیں گے؟ نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں. کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شعوری طور پر بھی مسلمان بن جائیں؟ اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام کے معنی ہے ہینڈ اوور کر دینا، سپرد کر دینا، دے دینا. کیا دینا؟ کس کو دینا؟ یہ سوال ذہن میں آنا چاہیے نا. جب اسلام کے معنی ہے دے دینا، تو کیا دینا ہے اور کس کو دینا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اپنے آپ کو دینا ہے. اور کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے 100% اخلاص کے ساتھ. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے بندہ یا جو کر رہا ہے بندہ اس میں حقیقت بھی ہو. بے حقیقت چیز دنیا میں بھی کسی کام کی نہیں ہوتی. چولہا جل رہا ہو
اور برتن میں پانی رکھ کر چولہے پر رکھ دیا جائے تو پانی کھولتا ہے یا جمتا ہے؟ آپ کے یہاں بھی کھولتا ہے، برف نہیں بنتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ایک برتن میں پانی لیا، چولہا جلایا اور چولہے کے اوپر برتن رکھ دیا اور آدھے گھنٹے میں برتن کے اندر جتنا پانی تھا وہ برف بن گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی بات کا یقین کریں گے یا اس کو کسی اچھے مینٹل ہاسپٹل لے جائیں گے، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے؟ کوئی اس کی بات کا یقین کرے گا؟ چولہے میں پانی کھولتا ہے اور ایک ٹی وی اسکرین پر چولہا جل رہا ہے اور اس کے اوپر برتن رکھا ہوا ہے اور آدھے گھنٹے سے نہیں 8 گھنٹے سے رکھا ہوا ہے، پانی کھولے گا؟ کیوں؟ یہ تصویر ہے، آگ نہیں ہے۔ حقیقت میں آگ ہوگی تو پانی کھولے گا۔ یہی فرق ہے اخلاص اور غیر اخلاص کا۔ اخلاص ہوگا تو عمل کا فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی کہے وہ فلاں جگہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، میں نے ایک پلاٹ لیا ہے اور گھر بن رہا ہے، میرا بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے، صرف کہہ رہا ہے، وہ نہ زمین خریدی ہے، نہ کوئی پلاننگ کی ہے، نہ تعمیر کا کوئی انتظام کیا ہے، تو اس کے کہنے سے گھر بن جائے گا؟ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر 3000 قسم کھائے کہ میرا گھر بن رہا ہے، بن جائے گا؟ قسم جھوٹی ہے۔ اسی طرح وہ بول جس کے پیچھے حقیقت نہیں، وہ عمل جس کے پیچھے حقیقت نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی جس میں فکر نہیں، جس کو کہتے ہیں اخلاص نہیں، اس سے جنت نہیں بنے گی، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اور اخلاص لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اخلاص لانے کے لیے اپنے آپ کو واقعی میں اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ جب بندے نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو گویا اس نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن اگر واقعی میں اپنے سپرد نہیں کیا تو یہ بول بغیر اخلاص کے۔ اب اس کے بعد رسمی طور پر وہ کبھی کبھی مسجد بھی آ جاتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، رمضان میں روزے بھی رکھ لیتا ہے اور اس سے بڑی افطار پارٹی کرتا ہے، روزے کم افطار پارٹی زیادہ، حج بھی کر لیتا ہے اور حج کا اہتمام کم اور سفر حج کا اہتمام زیادہ۔ 200 لوگ ایئرپورٹ جاتے ہیں بھیجنے کے لیے اور کم سے کم 1 کوئنٹل کا ہار ڈالا جاتا ہے اور نہ معلوم کتنے کپڑے آتے ہیں، کتنی چادریں ڈالی جاتی ہیں، کتنے پھول ڈالے جاتے ہیں اور کتنے نعرے لگائے جاتے ہیں، تو حج کم ہوتا ہے، اہتمام حج زیادہ ہوتا ہے۔ بس دکھاوے کے لیے سب کر لیتا ہے اور جب دل چاہتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، جب دل چاہتا ہے منمانی کرتا ہے۔ شادی کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، کاروبار کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، جو کام جیسے دل چاہے ویسے کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے کو اللہ کے سپرد نہیں کیا۔ جس کو دنیا نیکیاں سمجھتی ہے، اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں بھی نہیں لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ جب اخلاص نہیں ہے، اس نے اپنے کو سپرد نہیں کیا، تو کسی عمل کا بدلہ نہیں ملتا۔ اس مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ اب عمل کرنا بند کر دیں، جب بدلہ ہی نہیں ملتا تو عمل کیوں کریں؟ اس لیے کہ کیا عمل کرنا بند کر دیں گے تو موت سے بچ جائیں گے؟ کیا مکمل من مانی زندگی گزارنے لگیں گے تو اللہ کے بعد واپسی سے بچ جائیں گے؟ موت تو آنی ہی ہے، اللہ کے بعد واپس جانا ہی ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم پورے اندر آ جائیں، ورنہ دھکے دے کر پورے باہر کر دیے جائیں گے۔ اب جو حالات ہیں دنیا کے،
وہ حالات یہ کہہ رہے ہیں یا تو پورے اندر آ جاؤ ورنہ دھکا دے کر پورے باہر کر دیے رہو گے. آپ کے دروازے پر آپ کے کمرے میں ایئر کنڈیشن روم میں کوئی اس طرح دروازے پر کھڑا ہو اور آپ اس سے کہیں بھائی اندر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ, بھائی دروازہ بند کرو اندر آ جاؤ, وہ ہے ہی نہیں رہا, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو دھکا دیں گے, دروازہ بند کریں گے, لاک کریں گے, چلو باہر, تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے کمرے میں آ کے بیٹھ سکو. آپ کریں گے یا نہیں کریں گے ایسا؟ تو پھر اللہ سے کیوں امید رکھیں کہ اللہ نہیں کریں گے؟ اب حالات ایسے ہی ہیں, یا تو ہم پورے اندر آ جائیں ورنہ دھکے دے کر باہر کر دیے جائیں گے. یہ جو آج کل حالات ہو رہے ہیں نا, اتنی لڑکیاں بھاگ گئی, اتنے لوگ مرتد ہو گئے, اتنے یہ ہو گئے, اتنے, یہ کیا ہے؟ دھکے دے کر باہر کیے جا رہے ہیں, ڈکیل ڈکیل کر باہر کیے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے اندر آ جائیں. ابھی طے کر لو انشاءاللہ. کب سے؟ آج سے نہیں, ابھی سے. آج کا کیا بھروسہ, کس کو معلوم ہے سورج ڈوبتے تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ابھی سے, بس جب آنکھ کھلی تب سویرا. اللہ ابھی سے توفیق عطا فرمائے. اب جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو اپنے کو اللہ کے سپرد کر چکے ہوں اور ہماری مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, جس نے اپنے آپ کو مکمل پورا اخلاص کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیا. اب جب اللہ کے سپرد کر دیا تو اب نہ گھر میں اپنی چلے گی, نہ مسجد میں اپنی چلے گی, نہ غم میں اپنی چلے گی, نہ خوشی میں اپنی چلے گی, نہ شادیاں اپنی مرضی سے ہوں گی, نہ کاروبار اپنی مرضی سے ہوگا. سب کچھ اس پروردگار عالم کی مرضی سے ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا. ارے بھائی ہماری مرضی کہاں چلتی ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہوا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ آپشن دے دیتے پیدا ہونا چاہتے ہو یا نہیں, اس زمانے میں اتنی تکلیفوں بھری دنیا میں کوئی آنا پسند کرتا؟ اور اگر کہہ دیتے پیدا تو ہونا ہی پڑے گا, یہ بتلاؤ کہاں پیدا ہونا چاہتے ہو؟ تو ہو سکتا ہے بنگار پیٹ والوں کو اللہ نے اتنی اچھی زندگی دی ہو کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم بنگار پیٹ میں پیدا ہونا چاہتے ہیں. باقی ہندوستان میں تو شاید ہی کوئی کہتا کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہونا چاہتے ہیں. ان ملکوں کے نام لیتے جہاں جاتے ہیں بچہ پیدا ہو جائے تاکہ بائی برتھ سٹیزن شپ مل جائے اس کو, وہیں جاتے کہ اللہ تعالیٰ ہاں کہیں ویسٹ میں پیدا کر دیجئے, بالکل ویسٹ میں جہاں سورج بھی جا کر غائب ہو جاتا. ویسٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں تو چمکتا ہوا سورج بھی جا کر بے نور ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, مغرب میں ڈوب جاتا ہے نا سورج. لیکن کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہوا؟ کیوں بھائی اس پورے مجمع میں کوئی ایک بھی ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا؟ اور کوئی اپنی مرضی سے مرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں کہ مرنا چاہتے ہو یا نہیں تو کوئی پسند کرے گا مرنا؟ ہر ایک زندہ رہنا چاہتا ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ, اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ان کی تمنا ہے, ان میں سے ایک ایک کی تمنا ہے کہ 1000 سال زندہ رہیں. اللہ کہتے ہیں اچھا چلو ہم دے دیں اگر کسی کو 1000 سال کی زندگی اور وہ اللہ کا نافرمان ہو, تو کیا لمبی زندگی اسے جہنم سے بچا لے گی؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر, اس کی لمبی زندگی اسے عذاب سے تو نہیں بچا لے گی. تو کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا, کوئی اپنی مرضی سے مرے گا نہیں. جب ہماری ابتدا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور ہماری انتہا بھی اللہ کی مرضی سے ہے, تو ہم درمیان میں بھی اپنے اوپر اللہ کی مرضی کو لاگو کر لینا, کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر اپنی مرضی چلائی تو چلے گی تو نہیں لیکن ناکام ہو جائیں گے. چلے گی نہیں اپنی مرضی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان لینے کے لیے اختیار دیا ہوا ہے, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری مرضی چل گئی, ورنہ چلتی ولتی نہیں ہے. تھوڑی دیر کا دھوکہ ہوتا ہے, آخر میں تو اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے. ایک صاحب کے یہاں شادی ہونے والی تھی, آپ کے کرناٹک کا ہی واقعہ ہے. پہلے سے پتہ چل گیا, ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے تو ہم احتیاط کرتے ہیں, بالکل ایسی شادیوں میں نہ جاتے ہیں, نہ کسی کو جانے کا مشورہ دیتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو.
کہیں پہلے سے پتہ نہ ہو پھنس جائے تو الگ بات ہے، اللہ معاف کرے۔ ایک دوست نے بتلایا کہ ہمارے ایک کزن کی شادی ہونے والی ہے اور وہ لوگ فلاں 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 رسمیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ان کو سمجھاؤ، ایسی غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی، بچوں کی زندگی برکت سے خالی ہو جائے گی۔ تو ان صاحب نے کہا وہ تعلق رکھتے ہیں کہ ہاں ہم نے سمجھایا تھا، لیکن وہ بچے کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ہم اپنی خوشیاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ان سے جا کے پوچھو یہ ایک ہی بیٹا تم کسی بازار سے خرید کے لائے تھے یا اللہ نے دیا ہے؟ اور اگر بارات نکلنے سے ایک دن پہلے اللہ ایک ہی بیٹے کو واپس لے لے تو کیا کرو گے؟ موت زندگی کے مالک تو اللہ ہے نا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ بارات کی تیاری ہو رہی ہے اور بچے کا انتقال ہو گیا، ایسے واقعات۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ بارات روانہ ہوئی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور دولہا کا انتقال ہو گیا۔ نہیں چلتی کسی کی مرضی، نہیں چلنے دیتے اللہ۔ تھوڑی سی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حالت امتحان میں پیدا کیا، اللہ ہم کو آزمانا چاہتے ہیں، اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ بچنا چاہیے ایسی جگہوں سے، کہیں اللہ کا عذاب آئے اور شریک ہونے والے بھی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ بچنا چاہیے ایسی جگہوں سے۔ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ دعوت نامہ بھیجے میرے گھر میں آگ لگی ہے، جتنے آ رہے ہیں سب جل رہے ہیں، آپ بھی تشریف لائیں، تو جائیں گے؟ نہیں، اتنا پرانا دوست ہے، اتنے تعلقات ہیں، اتنے دن سے تعلقات ہیں، تو جانا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ یہ فیصلہ کوئی کرے گا؟ کوئی ایسا عقل مند ہو تو مجھے نام لکھا دے، کم سے کم 2-3 نام تو آ جائیں ایسے عقل مندوں کے۔ ہے کوئی ایسا عقل مند تو اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، جو جا رہا ہے وہ جل رہا ہے، لوگ کود رہے ہیں، چھلانگ لگا رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں مہمان آئے، وہ ٹرے میں گلاس رکھ کے لائے، میں نے بہت اچھا شربت بنایا ہے، اور زندگی بہت دشوار ہو گئی ہے، اس زمانے میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے میں نے بہت تیز زہر اس میں ملا دیا ہے، بس جو پیے گا تھوڑی دیر میں زندگی سے فارغ ہو جائے گا۔ لیں آپ حضرات نوش فرمائیں۔ کتنے لوگ ہاتھ بڑھائیں گے؟ ہے کوئی؟ ارے دنیا کی زندگی کے لیے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، اور آخرت کے لیے یہ عقل ہماری، مجھے آپ سے کہنے میں ڈر لگتا ہے، ڈبے میں بند ہو جاتی ہے۔ کتنے ناسمجھ ہو جاتے ہیں ہم، پرانے تعلقات یاد آتے ہیں، رشتہ داریاں یاد آتی ہیں۔ کوئی زہر پلائے تو تعلقات نہیں یاد آتے، کوئی زہر کھلائے تو رشتہ داریاں نہیں یاد آتی، کوئی آگ میں کودنے کی دعوت دے تو چاہے جتنی پرانی دوستی ہو، ہاتھ پکڑ کر لے جائے، دیکھو میں نے گھر میں الاؤ جلایا ہے، جو بڑا سا آگ کا، پہلے زمانے میں گڑھا کھودتے تھے، اس میں آگ جلاتے تھے، ہمارے یو پی میں اس کو الاؤ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، بولتے ہیں الاؤ۔ تو کہ میں نے الاؤ جلایا بہت عمدہ، آؤ چلو دونوں مل کر کے کودتے ہیں، تو آپ کودیں گے؟ ہاتھ چھوڑا کر کے چلو ہٹو، وہ کہے گا نہیں، اگر نہیں کودے نا دوستی ختم ہو جائے گی۔ بھائی نہیں چاہیے دوستی، اس لیے تھوڑی دوستی کی تھی کہ زندگی داؤں پہ لگا دوں۔ کیوں؟ محبت میں کوئی کود جاتا ہے؟ کوئی کودتا ہے محبت میں؟ اللہ کرے کہ ہم دین کے معاملے میں بھی سمجھدار ہو جائیں۔ یہ ناسمجھی اس لیے ہے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے، اور جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے وہ سب دھکے دے دے کر باہر کیے جائیں گے۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جب یقین ہو جاتا ہے نا تو پھر آدمی بے عقلی کی بات نہیں کرتا، بھائی لکم دینکم ولی دین، تم اپنے راستے پر چلو، مجھے اپنے راستے پر چلنے دو، میں کسی غلط کام میں، کسی غلط بات میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ کہیں پھنس گئے تو اللہ معاف کرے، دوبارہ نہ پھنسے۔ المجرب لا یجرب، عربی کا مشہور مقولہ ہے، المجرب لا یجرب، جو ایک بار آزما لیا گیا اسے دوبارہ نہیں آزمایا جاتا۔ جاہد پر دھوکہ ہو گیا، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک دل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، جہاں ایک بار دھوکہ ہو گیا وہاں دوبارہ قدم نہیں رکھنا ہے، چاہے جتنے پرانے تعلقات، بلکہ دوسرے کو بھی روکنے اور بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ بھائی ناسمجھی مت کرو، ایسی غلطی مت کرو۔ ایک آدمی جیب سے 500 کا نوٹ نکالے،
دوسرے ہاتھ سے لائٹر نکالے، دیکھو اس کو جلاتا ہوں کتنا اچھا لگتا ہے، تم بھی جلاؤ نا۔ آپ کہ بھائی کیوں ایسی بیوقوفی کر رہے ہو، اور اگر نہیں مانتے ہو تو میں تو نہیں جلاؤں گا، بڑی محنت سے میں نے کمایا پیسے۔ کوئی ساتھ دیتا ہے اس میں دوستوں کا؟ اور اب تو مسئلہ نوٹ جلانے کا نہیں ہے، اب تو مسئلہ ایمان جلانے کا آ گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ اگر ہم آنکھیں کھولیں اور غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا یہ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اور جو اچھے بھلے دیندار سمجھے جاتے ہیں ان سے بھی ہو رہی ہیں۔ آؤ آج سچی پکی توبہ کر لیں۔ کچھ پتہ نہیں اللہ کے پاس کب جانا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کی کئی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، کئی لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ جو زندگی گزر چکی وہ ہمیں معلوم ہے، جو باقی ہے وہ کسی کو معلوم ہے؟ کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس کی کہ اب جو زندگی باقی رہ گئی ہے وہ پچھلی زندگی کا کفارہ بن جائے، بچی ہوئی زندگی پچھلی زندگی سے اچھی ہو جائے، اور ہم ناسمجھی کے فیصلے کرنا بند کر دیں، باقی زندگی میں سمجھداری کے فیصلے کرنے لگیں۔ اگر کوئی دین کے معاملے میں سمجھداری کے فیصلے کرے تو کہتے ہیں بہت کٹر ہو گئے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں سمجھداری کے فیصلے کرے تو کہتے ہیں بہت عقل مند ہے۔ کوئی زہر کھلائے نہ کھائے تو کہتے ہیں بہت سمجھداری کیا، بہت اچھا کیا نہیں کھایا، اور کوئی گناہ کی جگہ آنے کی دعوت دے اور نہ جائے تو کہتے ہیں بہت کٹر بنا آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے نقصان کا یقین ہے، آخرت کے نقصان کا یقین نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے جھگڑا شروع کر دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے تعلقات ختم کر لیں، تعلقات باقی رکھیں، جھگڑا نہ کریں، محبت کے ساتھ سمجھائیں، اور اگر نہ سمجھے تو یوں کہیں بھائی پھر اس نقصان میں مجھے شریک نہ کرو، میں نہیں آتا۔ کوئی عذر کریں، کچھ بھی کریں، لیکن اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں۔ اخلاص کے ساتھ اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کرنے کا نام ہے اسلام۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اخلاص کے ساتھ اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا۔ صرف زبان سے نہیں کہا، صرف راشن کارڈ میں نہیں لکھوایا، صرف مردم شماری میں مذہب کے کھانے میں نہیں لکھوایا کہ میں مسلمان ہوں۔ واقعی کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اب اس کے اعمال کا اجر شروع ہوتا ہے، اب وہ مسلمان ہوا۔ تو ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں، اللہ کے ریاض سے شعوری مسلمان بھی ہو جائیں، اور اگر پہلے سے شعوری مسلمان ہیں تو اللہ اس کو اور پختہ کر دے، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ مجھے بدگمانی نہیں ہے کہ پہلے سے شعوری نہیں ہے، پہلے سے اگر شعوری ہے تو اللہ اس کو اور پختگی نصیب فرما دے، اس پر استقامت نصیب فرما دے، اور آخری سانس تک اللہ ہم کو شعوری اسلام کی نعمت عطا فرمائے، اس نعمت کو آخری سانس تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ تو اب جواب مل گیا نا کہ اسلام نام ہے سپرد کرنے کا۔ کیا سپرد کرنا ہے؟ کس کو سپرد کرنا ہے؟ کیا دینا ہے؟ کس کو دینا ہے؟ کیا دینا ہے؟ اپنے آپ کو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ اور اللہ سمیع اور علیم ہے، ہماری زبان سے نکلے ہوئے بول کو سنتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کی چھپی ہوئی حالت کو جانتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو میٹھے میٹھے بول بول کر دھوکہ دے سکتا ہے۔ دنیا میں انسان نہیں میری نیت تو بہت اچھی ہے، میرے جذبات تو بہت اچھے ہیں، نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، اس طرح کر کے کوئی انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن کوئی اس اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو دل کے اندر کی چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو سب پتہ ہے۔
حتیٰ کہ بات زبان سے نہ نکالی جائے، صرف دل میں رکھی جائے تو اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں اس کا بھی حساب لوں گا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے تم اس کا اظہار کرو یا اس کو چھپا کر کے رکھو، اللہ اس کو جانتے ہیں اور اللہ اس کا حساب لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ جس نے اللہ کی فرما برداری کا فیصلہ نہیں کیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، دل میں کچھ اور چھپا کر کے رکھتا ہے، اس کے دل میں چھپی ہوئی ہر بات پر اللہ پکڑ کریں گے، سزا دیں گے، چاہے وہ اختیاری ہو یا بے اختیاری ہو، اس لیے کہ اس نے اپنی اختیاری زندگی کو بھی اللہ کی مرضی کا پابند نہیں بنایا، تو اس کے بے اختیار آنے والے خیالات پر بھی پکڑ ہوگی۔ اور جس نے اخلاص کے ساتھ اپنے کو اللہ کے سپرد کیا اور ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اپنی اختیاری زندگی کو 100% اللہ کے حکم کا پابند بنانا چاہتا ہے، اس کی پوری کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے دل میں بے اختیار آنے والے جو خیالات ہیں اللہ ان کو معاف کر دے، ہر ایک کے نہیں معاف ہوں گے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو تمہارے دل میں ہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتے ہیں، جس کو چاہیں گے اس کو معاف کریں گے، جس کو چاہیں گے اس کو سزا دیں گے۔ یوں نہیں کہا جو تمہارے دل کے اندر آ رہا ہے، بے اختیار آ رہا ہے تو اسے تو ہم معافی کر دیں گے، نہیں نہیں، ہر ایک سے معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ جو اپنی اختیاری زندگی کو اللہ کے حکم کا تابع بنائے گا اس کے بے اختیاری وساوس معاف ہوں گے۔ نا انصافی نہیں ہوتی اللہ کے یہاں، ظلم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو اسلام نام ہے اپنے کو مکمل سپرد کرنے کا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تم نے کلمہ پڑھا تو پورے اندر آ جاؤ نا۔ اندر آنے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے دخول، باہر جانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خروج۔ اسی لیے اندر آنے کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدخل، اور باہر جانے کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخرج۔ جیسے آپ کا مسجد کا دروازہ ہے نا، تو جو اندر ہے اس کے لیے وہ مخرج ہے، جو باہر ہے اس کے لیے وہ مدخل ہے، اس کے لیے وہ اندر آنے کا دروازہ ہے، جو اندر ہے اس کے لیے باہر جانے کا دروازہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن اندر آنے اور باہر جانے کا تصور دے رہا ہے۔ قرآن اس آیت میں بالکل اسی کا تم دروازے پر کھڑے ہوئے ہو، تمہارا ایک پیر اندر ہے ایک پیر باہر ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے، کہنا نہیں مان رہے، یا بعض باتوں میں کہنا مان رہے ہو، بعض باتوں میں کہنا نہیں مان رہے، تو یہ بعض نہیں چلتا اللہ کے ہاں۔ جو اپنی مرضی سے بعض باتوں میں کہنا مان رہا ہے اور اپنی مرضی سے بعض باتوں میں کہنا نہیں مان رہا، اس نے اپنی مرضی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء، میں سب سے بے نیاز پارٹنر ہوں، تو جن باتوں میں وہ میرا کہنا مان رہا ہے میں ان کو بھی اسی کے مرضی کے حوالے کر دیتا ہوں، جاؤ اسی کو دے دو لے جا کر کے، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، مجھ سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اپنی مرضی سے گناہ کرنا، اپنی مرضی سے نافرمانی کرنا، اپنی مرضی کے فیصلے کرنا اور پھر تعویلیں کرنا، اور پھر یوں سمجھنا حج کر لوں گا تو معاف ہو جائے گا، ہرگز نہیں معاف ہوگا۔ حج سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ عمرہ کر لوں گا تو معاف ہو جائے گا، مسجد بنا لوں گا تو معاف ہو جائے گا، مدرسہ بنا دوں گا تو معاف ہو جائے گا، اتنی بیواؤں کی مدد کر دوں گا تو معاف ہو جائے گا، اتنی بچیوں کی شادی کرا دوں گا تو معاف ہو جائے گا، اسپتال بنا دوں گا تو معاف ہو جائے گا، اتنی خدمت کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، سب دھوکہ ہے۔
جتنے کام گنائے گئے ان میں سب سے زیادہ اہم کام مسجد بنانا ہے نا. مسجد تو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنتی ہے. اور سب سے بڑی مسجد کون ہے زمین پر؟ اس زمین پر سب سے بڑی مسجد کون ہے؟ جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ملتا ہے وہ ایک ہی مسجد ہے نا. سب کو معلوم ہے وہ کون ہے. کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. اور مکہ مکرمہ کی بھی ہر مسجد نہیں، مسجد حرام. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اگر مسجد بنانے سے جنت مل جاتی اپنے کو اللہ کے سپرد کیے بغیر، تو جن لوگوں نے کعبہ بنایا تھا اور اپنے کو اللہ کے سپرد نہیں کیا تھا ان کو تو جنت ملنی چاہیے تھی. پتہ ہے کعبہ کن لوگوں نے بنایا تھا؟ ابو جہل نے کعبہ بنایا تھا، ابو لہب نے کعبہ بنایا تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، تو مکے والوں نے کعبے کی نئی تعمیر کی تھی. کعبے کی پرانی عمارت میں آگ لگ گئی تھی، چھت میں جو لکڑیاں لگی تھی جل گئی تھی، کافی نقصان ہو گیا تھا. اور مکے والوں نے طے کیا کہ نئی تعمیر کریں گے کعبے کی. اور یہ بھی طے کیا کہ حلال پیسے سے تعمیر کریں گے، حرام پیسہ نہیں استعمال کریں گے. تو اب ان لوگوں نے جمع کیا حلال پیسہ. وہ مکے سے باہر جا کے تو چندہ کر نہیں سکتے تھے، مسجد مسجد اعلان کرتے پھرتے. جیسے اس زمانے میں چندہ ہوتا ہے، ایک ہے چندہ کرنا، ایک ہے چندے بازی. چندے بازی سے اللہ حفاظت فرمائے. ایک ہے دین کے لیے چندہ کرنا، ایک ہے چندے کے لیے دین کا کام کرنا. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو وہ بیچارے اس زمانے میں کہیں جا کے چندہ تو کر نہیں سکتے تھے، کسی اور سے مانگ نہیں سکتے. اب ان لوگوں نے آپس میں جو پیسے جمع کیے وہ پیسے کم ہو گئے. اب کیا کریں؟ انہوں نے طے کیا اتنے پیسے میں جتنی عمارت بن سکتی ہے اتنا بڑا کعبہ بنائیں گے، باقی نشان لگا دیں گے. یہ ہو گئی حتیم. یہ اللہ کی خاص رحمت تھی. اللہ آدھا کعبہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کھلا رکھنا چاہتے تھے، ورنہ ہم آپ کہاں جا کے کعبے کے اندر نماز پڑھ پاتے. ابھی حتیم کے اندر جا پاتے ہیں نا. ابھی تو کووڈ کی وجہ سے حتیم بھی بند ہو گیا، تو اللہ کرے کھل جائے. پتہ نہیں اب کھلا کہ نہیں کھلا. ورنہ کم از کم حتیم کے اندر جاتے ہیں. حتیم کے اندر کا جو حصہ ہے وہ کعبے کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر فرمایا تھا تو حتیم کا وہ حصہ بھی اندر تھا. حضرت آدم کے پہلے سے جو کعبہ تھا اس میں وہ حصہ اندر تھا. یہ اللہ کی حکمت تھی. ان کے پیسے کم کرا دیے اللہ نے تاکہ ایمان والے بندوں اور بندیوں کے لیے وہ حصہ کھلا رہ سکے، کعبے کے اندر نماز پڑھ لیں. اب حتیم کے اندر نماز پڑھنا اور چہار دیواری کے اندر نماز پڑھنا دونوں بالکل برابر ہے. لوگ بڑے اہتمام، فلاں صاحب کعبے میں گئے تھے. ارے کعبے میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے صوبے کی ایک بہت مشہور شخصیت ہے، وہ بھی کعبے کے اندر گئی تھی اور بت خانے میں جا کر کے پوجا بھی کیا. تو کیا کعبے کے اندر جانے سے ان کا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ ارے وہ کعبے کے اندر مر جائیں، اگر اس شرک سے توبہ نہیں کیا تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. یہ سب نفس کے دھوکے ہیں. اللہ ان دھوکوں سے ہمیں بچا دے. اور جو ان دھوکوں سے بچ جاتا ہے وہی سمجھدار ہوتا ہے، وہی سے صحیح فیصلے کر پاتا ہے. پھر ایسا بندہ ایسے لوگوں سے بالکل مروب نہیں ہوتا، بلکہ مروب ہونا دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، حجر اسود لگانے کا جھگڑا ہو گیا، کون لگائے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم بنے اور آپ نے یہ فرمایا کہ بڑی چادر لے کر کے آؤ. اور آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چادر پہ رکھا، چھوٹا پتھر تھا اس کو رکھا. کہا سارے قبیلوں کے سارے خاندانوں کے بڑے آ جائیں، سب ہاتھ لگائیں، سب لے کر چلے. سب خوش ہو گئے کہ ہم کو یہ عزت مل گئی. اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود فٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کام کرانا چاہتے تھے. گویا تعمیر کعبے کا جو سب سے اہم کام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا. یہ اس وقت ہوا جب حضور کی عمر مبارک 35 سال تھی. تو بنانے والوں میں کون تھے؟ ابو جہل بھی شامل تھا، ابو لہب بھی شامل تھا. اس سے بڑی کوئی مسجد ہے دنیا میں؟ لیکن اپنے کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، یعنی کلمہ نہیں پڑھا. ابو جہل کو معلوم تھا کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے، اس لیے اس نے نہیں پڑھا. اگر ہماری طرح پڑھایا جاتا تو پڑھ لیتا. اسے پتا تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کرنا. ابو لہب کو معلوم تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کرنا. تو نہیں پڑھا انہوں نے، اپنے کو اللہ کے سپرد کرنے کو تیار نہیں ہوئے. تو کعبہ بنانے سے اس کو جنت ملی.
اگر ان کو کعبہ بنانے سے جنت نہیں ملی تو اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہ کریں تو مسجد بنانے سے جنت کیسے مل جائے گی؟ مدرسہ بنانے سے جنت کیسے مل جائے گی؟ غریبوں کی خدمت کرنے سے جنت کیسے مل جائے گی؟ یہ سب کام نیکی اس وقت بنیں گے جب ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست کریں گے اور ہم نیک بنیں گے۔ جس کا دل نیک ہوتا ہے اس کا عمل نیکی بنتا ہے۔ یہ ارشاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا دل نیک ہوتا ہے اس کا عمل نیکی بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، پورے اندر آ جاؤ، ورنہ دھکے دے کر باہر کر دیے جاؤ گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اپنے کو مسلمان کہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان خاندان میں پیدا ہونے والوں، اپنے کو مسلمان سمجھنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اندر آ جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا یہ امر ہے، بالکل وہی تصور ہے جو مثال میں نے شروع میں عرض کی تھی، پورے اندر آ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کا کہنا نہ مانو۔ مسجد کے متولی ہیں اور شادی منمانی کر رہے ہیں، یہ ہے دروازے پر کھڑے رہنے والے، چاہے متولی ہو، چاہے امام صاحب ہو، چاہے پیر صاحب ہو، چاہے عالم صاحب ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے سیٹ ہو، چاہے حاجی صاحب ہو، یا فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، جہاں جہاں صاحب لگائے جاتے ہو میں آپ کو پورا اختیار دے رہا ہوں، سب لگا لیجیے۔ اگر اسلام میں پورے اندر نہیں آئے تو دھکے دے کر باہر کیے جائیں گے، اور شروع ہو گیا یہ سلسلہ، دھکا دیا جا رہا ہے، باہر نکالے جا رہے ہیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت رونے کی بات ہے، بہت گھبرانے کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو بچا لے، عقل مندی کا فیصلہ کر کے اٹھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے اندر آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے فرمایا اب فیصلہ کر لو، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہمارا کیا فیصلہ ہے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آواز نہیں آ رہی، مانیں گے نا سب؟ اللہ مجھے بھی توفیق، آپ کو بھی توفیق۔ اب تو پوری بات کھل کر آ گئی نا۔ قرآن سے زیادہ واضح بات کون کرے گا؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ نے فرمایا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ آگے اللہ نے فرمایا اب اگر نہیں مانتے تو سنو، تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ ایک دھکا دیں گے باہر نظر آؤ گے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر کھلی ہوئی نشانیاں آنے کے بعد بھی تم پھسلے، پوری زندگی میں کہیں بھی تم پھسلے، تم نے اپنے کو نہیں سنبھالا، فَاعْلَمُوا، تو سن لو۔ عجیب شاہانہ انداز، عجیب لب و لہجہ ہے پروردگار عالم کا۔ فَاعْلَمُوا، تو غور سے سن لو، سب سن لیں، چھوٹے بھی سن لیں، بڑے بھی سن لیں، حاجی صاحب بھی سن لیں، نمازی صاحب بھی سن لیں، دین کے داعی بھی سن لیں، 4 مہینے اور 4 سال لگانے والے بھی سن لیں، اور 10 سال مدرسوں میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے بھی سن لیں، اور 20 سال امامت کرنے والے بھی سن لیں، اور خوب خدمت کرنے والے بھی سن لیں، سب سن لو۔ اگر اندر پورے نہیں آئے تو دھکے دے کر باہر کیے جاؤ گے۔ یہ غلط فیصلہ جس نے کیا وہ نہیں بچے گا، میں کروں میں نہیں بچوں گا، آپ کریں آپ نہیں بچیں گے۔ شہنشاہ اعظم اعلان فرما رہے ہیں، فَاعْلَمُوا، اچھی طرح سن لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بہت غالب ہے۔ جس دن اللہ باہر نکالنے کا فیصلہ کر دیں گے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اب تک کیوں نہیں نکالا؟ ہم حکیم ہیں، ہماری حکمت ہے، ہم بندوں کو موقع دیتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے،
اور مجھے آپ سے کوئی بدگمانی بھی نہیں ہے، میں آپ سب کو اپنے سے بہت بہتر سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ نہ میں نے اس موضوع کا پہلے سے کوئی انتخاب کیا تھا، نہ میں سوچ کر آیا تھا کہ مجھے بنگار پیٹ والوں سے یہ کہنا ہے۔ اللہ کا یہی کلام پڑھا جا رہا تھا جب میں مسجد میں داخل ہوں، انہی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی، میں نے صرف زبان بدلی ہے۔ آپ اللہ کی یہی بات پہلے قرآن کی زبان میں سن رہے تھے، میں نے صرف آپ کو وہی بات اللہ کی آپ کی زبان میں سنا دیا ہے۔ اس لیے کسی کو برا لگے تو اللہ سے شکایت کرے، اس میں بندے کا کوئی کام نہیں ہے۔ بندے نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اور بندے نے یہ سمجھ کر کے کہا ہے کہ اللہ کا یہ کلام اس کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ بندہ خود بھی اس کا مخاطب ہے، سارے حاضرین مخاطب ہیں۔ اللہ کرے کہ میرا بھی دل بدل جائے، آپ کا بھی دل بدل جائے۔ میرے دوستو، اللہ نے انسانوں کو با اختیار بنایا ہے، اپنے دلوں کو بدلنے کا فیصلہ ہمیں اپنے اختیار سے کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں تو نیک بننا چاہتا تھا، کیا کروں بن ہی نہیں پایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو نیک بننا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے رکاوٹیں دور فرماتے ہیں، شیطان کو باندھ دیتے ہیں اور اللہ اس کو نیک بننے کا موقع دیتے ہیں۔ لیکن ہم چاہیں تو نیک بننا۔ کوئی آدمی یوں کہے میں تو بہت دنوں سے باپ بننا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں بن ہی نہیں پا رہا، اور شادی کیا نہیں، تو اس کا یہ کہنا صحیح ہے؟ وہ باپ بننا چاہتا ہے، اگر باپ بننا چاہتا تو شادی کرتا نا۔ میں گھر بنانا چاہتا ہوں اتنے دنوں سے، میں بنا ہی نہیں پا رہا، اور پلاٹ لیا نہیں، پیسے جمع کیے نہیں، اینٹ ریتی سیمنٹ لوہا کچھ منگایا نہیں، کوئی تیاری نہیں کی، تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ وہ گھر بنانے کے سلسلے میں جس طرح جھوٹا ہے، وہ باپ بننے کی خواہش کے سلسلے میں جس طرح جھوٹا ہے، اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے میں تو نیک بننا چاہتا ہوں لیکن بن نہیں پا رہا، اور گناہوں سے بچتا نہیں ہے، گناہوں کے مواقع سے اپنے کو بچاتا نہیں ہے، سچی پکی توبہ کرتا نہیں ہے، اپنے نفس کا علاج کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے جڑتا نہیں ہے، تو وہ سچا نہیں جھوٹا ہے۔ اللہ ہر طرح کی جھوٹ سے ہمیں بچا دے، کامل سچ نصیب فرما دے، اپنا اپنے وعدوں کا، آخرت کا، اپنے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین عطا فرما دے۔ جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا یقین آ جاتا ہے، اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرا اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو من مانی کرنے سے روک دیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے جس کے دل میں آخرت کا یقین آ جاتا ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ ہمارا صرف گناہ کرنے اور نہ کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اندر کے یقین کا ہے۔ اللہ یہ یقین بنا دیا، اس یقین کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یقین کی جگہ دل ہے، اس لیے دل پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب نیت کریں آج سے انشاءاللہ دل پر محنت کریں، اور دل کو کسی صاحب دل سے جوڑیں گے، اور سب سے بڑے صاحب دل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو سلسلہ وار منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، بس اسی سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تاکہ حضور کا وہ قلبی فیض ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمارا بھی دل بن جائے، اور جب دل بن جائے گا انشاءاللہ تو زندگی نمونے کی بن جائے گی۔ اسی نیت کے ساتھ سچی پکی توبہ کا ارادہ کر کے، اب تک جو گناہ ہوئے ان سے اللہ سے سچی معافی مانگنے کا ارادہ کر کے، اگلی زندگی گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر کے، اور دین کا ہر کام اپنے کو اللہ کے سپرد کر کے کرنے کا ارادہ کر کے، چاہے وہ دعوت کا کام ہو، چاہے وہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہو، چاہے وہ ذکر و مراقبہ ہو، کوئی بھی کام ہو، دین کا ہر کام اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر کے کامل اخلاص کے ساتھ کرنے کا ارادہ کر کے توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کریں، لیکن پھر سلسلے میں داخل ہو کر مکمل پابندی بھی کریں، اور یوں نہ سوچیں پابندی کرنا پڑے گا اس لیے سلسلے میں نہیں داخل ہوں گے۔ کلمہ پڑھا ہے نا، پابندی کیے بغیر تو کام چلے گا ہی نہیں، پابندی کر لیں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک بیمار ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا تو پھر دوا کھانا پڑے گا۔ ارے بھائی بیمار ہو دوا تو کھانی پڑے گی، دوا نہیں کھاؤ گے تو قبرستان پہنچو گے۔
اور مسئلہ اتنا ہی ہوتا کہ قبرستان پہنچ جائیں تو کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا. اگر اپنے دل کا علاج نہیں کریں گے اور پابندی نہیں کریں گے تو صرف قبرستان نہیں پہنچیں گے, جہنم پہنچیں گے, اور جہنم سے بری کوئی جگہ نہیں ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اللہ نے جہنم کے بارے میں فرمایا بہت برا ٹھکانہ ہے. اس لیے پابندی تو کرنی ہی, جب کرنی ہے تو شروع کر دیں. پڑھیں ان کلمات کو ساتھ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے, اللہ ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے, اللہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائیں ان کو غور سے سنیں, ان کی پابندی کریں اور پھر ان کا نفع خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا تصور رکھے. بس دل اللہ سے لگائے ہے, دل اللہ کی طرف متوجہ ہے, اس کا تصور کرنے کی مشق کریں. اور روزانہ صبح شام تھوڑا وقت صرف اللہ کی یاد کے لیے نکالیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے اللہ کو یاد کرتے تھے, جیسے رمضان المبارک میں اعتکاف میں آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے. آپ نے فرمایا میرا کچھ وقت خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے جس میں مخلوق کا بالکل میں خیال نہیں لاتا, صرف اللہ کو یاد کرتا ہوں. ہمیں بھی حضور کی سنت کے مطابق اپنا تھوڑا وقت خالص اللہ کی یاد کے لیے نکالنا چاہیے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اور جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرتے ہیں تو کچھ دنوں میں وزٹ کرتے ہیں نا, ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, نسخہ بتلاتے ہیں, کیا دوا لیا, کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا, کیا تبدیلی کرنا ہے. اسی طرح اپنے شیخ کو مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کریں. جن کی ملاقات نہ ہو سکے کسی وجہ سے, آپ کیا تو خانقاہ قریب میں ہے ماشاءاللہ, تقریباً ہر مہینے مجلس ہوتی ہے, لیکن ابھی اس جنوری کے مہینے میں نہیں ہوگی چونکہ ہمارے علاقے کا اجتماع ہو رہا ہے وہیں قریب میں, تو ایک ہی تاریخ میں اجتماع بھی ہو اور مجلس بھی ہو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ ہمارے احباب وہاں اجتماع میں خدمت میں لگیں گے. اگلے مہینے اللہ نے چاہا تو فروری میں مجلس ہوگی, تو آپ کے ہاں قریب میں مجلس ہوتی ہے, اس میں تشریف لے آئیں اور وہاں کچھ وقت گزاریں. جو لوگ مجلس میں آتے ہیں ان سے پوچھئے, وہ 2 دن یا 3 دن مجلس میں گزارتے ہیں, پورے 1 مہینہ ان کو اپنے دل میں اس کی برکتیں محسوس ہوتی ہیں. لیکن جن کی ملاقات نہ ہو سکے وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے, جیسے پہلے زمانے میں خط لکھا جاتا تھا, اس زمانے میں واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کی جاتی ہے. واٹس ایپ پہ لکھیں, لیکن شریف آدمی گمنام خط نہیں لکھا کرتے, اس لیے جب بھی واٹس ایپ پر لکھیں ہر مرتبہ اپنا نام اور اپنے گاؤں کا نام ضرور لکھیں. جو بنگال پیٹ کے قرب و جوار کے چھوٹے چھوٹے قریوں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اپنے قریوں کا نام لکھنا ضروری نہیں ہے. جو مشہور جگہ ہے بنگار پیٹ, اپنا نام لکھیں اور بنگار پیٹ لکھیں تاکہ پتہ چلے کس نے بھیجا ہے, کہاں سے. ابھی کل کی پرسوں کی بات ہے, واٹس ایپ پر ایک خط آیا, نام پتہ نہیں تھا. میں سمجھا بنگلور سے کسی نے لکھا ہوگا. میں نے لکھا کہ بھائی اپنا نام اور مقام لکھیں. جب نام اور مقام لکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو مہاراشٹر سے ہے. کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے وہ بنگال سے, بہار سے, کبھی کہیں سے. تو کیسے پتہ چلے؟ پتہ چلے تو مشورہ دیا جا سکے اور پتہ چلے کون ہے, پھر دلی انسیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے یہ غلطی کبھی نہ کریں, جب بھی لکھیں اپنا نام لکھیں. اور یہ نہ سمجھیں ہم نے تو پچھلی مرتبہ نام لکھ دیا تھا, اس لیے کہ پلٹ کر کے دیکھنا آسان نہیں ہوتا, اس میں زیادہ وقت لگتا ہے. ہر مرتبہ اپنا نام لکھیں اور اپنا مقام لکھیں. کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کریں گے تو برکت خود دیکھیں گے, اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں دیکھیں گے. اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں, آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, پورا دھیان اپنے دل پر جمائیں, دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, میں سن رہا ہوں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ